जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास रो आपके सामने वील आपके साथ हाजिर हूँ। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पीटीआई की इस वक्त हालत हो चुकी है, मुझे फ़िल्म याद आ रही है इंडिया की, अमिताभ बच्चन की और शाहरुख खान साहब की थी, काजोल भी शायद उनके साथ थी, जिसमें का ये टाइटल था, नाम था कभी खुशी कभी गम। तो पीटीआई का भी वही हाल लग रहा है, कभी खुशी कभी गम। किसी दिन पता चलता है डिस्क्वालीफाई हो गए, किसी दिन पता चलता है पेपर छीने गए, किसी दिन पार्टी गायब हो गई, बल्ला गायब हो गया, सारे के सारे गायब हो गया और लगता है कि इनका वजूद ही ख़त्म कर दिया है और कहीं पर नज़र भी नहीं आ रहा। दूसरे दिन पता चलता है नहीं जनाब कि इनके 2400 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अपने ये नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं उन्होंने सबमिट करा देते हैं। डिस्पाइट ऑल वो रिप्रेशन, सख्तियाँ, पेपर छीने जा रहे हैं, मार कुट की जा रही है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। उनके जो उनके हामी हैं या जो नॉमिनेशन को सेकंड करने वाले हैं वो गायब किए जा रहे हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती रही। सबसे बड़ा जो ब्लो था वो यही था, बल्ले का वो जो उनका निशान था वो गायब कर दिया गया, जिसके बाद एक बड़ा शदीद किस्म का डिप्रेशन जो था वो पीटीआई के रैंक्स में था। और उनके मुखालफिन जो है डेफिनेटली देवर वेरी हैप्पी कि आप पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आपका लिटरेसी रेट जो है वो ठीक है, हम 40-55 तक तो क्लेम करते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनली देखा जाए जो अपना बंदा अपना साइन कर सकते हैं उसको भी लिटरेट, उसको पढ़ा लिखा समझते हैं, उस मुल्क में तो आपके इस तरह के इंतखाबी निशानात जो हैं वो बड़े अहम वो बन जाते हैं, सिंबल बन जाते हैं। और ये आपको पता है कि बैकवर्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर वो नाम की बजाय, नाम से ज़्यादा जो है वो सिंबल्स को लोग जो है ना वो याद रखते हैं कि फ़लाँ पार्टी का या फ़लाँ जो उनका उम्मीदवार है उसका ये सिंबल है, और सिंबल के हवाले से ही वो सारी वो जाकर अपने इलेक्शन वाले दिन जो हैं उनको कवर किया जाता है। स्पेशली ख़वातीन जो हैं देहातों में, क्योंकि मैं खुद एक रूरल बैकग्राउंड से, मैंने खुद भी देखे 2-3 इलेक्शन जो हैं हमने अपने गांव में भुगताए हुए हैं। ऐसे ही आपको पता है शुगल में वहाँ तो एक तरह का शुगल भी होता है, अगरचे बड़ा सीरियस शुगल होता है जब बिरादरी के लोग आपस में किसी पोलिटिकल पार्टीज़ के निशानात पर लड़ रहे हैं, तो अच्छा खासा एक दंगल भी होता है, दोस्ती तल्लुकात रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन एक महाभारत भी तो लड़ी जाती है। उसमें हमने देखा हुआ है कि ख़वातीन के वो जो बूथ होते हैं या उनके जो कैंप लगे होते हैं वहाँ पर सबसे फोकस किया जाता है कि समझाया जाए इनको कि किस निशान पे उन्होंने वहाँ पे जाके मोहर लगाने। वहाँ पे नाम नहीं होते, ये खुद मैंने देखा हुआ है, आपको निशान दिखाने पड़ते हैं, 10-10 20-20 दफ़ा दिखाने पड़ते हैं कि अम्मा बहन बेटी फलानी चाची मामी ताई, तो अगेन इस पे तुमने सिंबल पर निशान लगाना है। सो पीटीआई के लिए बड़ा एक टेस्टिंग टाइम था कि इनकी ख़वातीन वोटर, मैं फिर कह रहा हूँ स्पेशली, इवन किसी हद तक मर्द भी, ठीक है जवान जो हैं वो तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, टिकटॉक के ज़रिए, उस सोशल मीडिया के ज़रिए या जो भी यूट्यूबर के ज़रिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन ख़वातीन और बूढ़ों को उनको कैसे समझाया जाता। सो उनकी बिग वरी जो है ना वो ये थी। और आखिरकार उनकी, जैसे मैंने कहा कि कुछ दिन पहले तक वो परेशान थे और उनके कैंप्स में एक उदासी छई हुई थी। अब ये पता चला है जनाब कि उसको सस्पेंड किया है, उस आर्डर को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आर्डर था, तो पेशावर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड करके उन्होंने उनको वो जारी कर दिए हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए, क्योंकि 13 जनवरी तक की डेट है जब आपने ये जो इलेक्शन सिंबल जो हैं ये अपने पार्टीज़ को एलोकेट करने हैं। सो उनसे पहले ही उनको कहा गया है कि आप तशरीफ़ लें। सो अभी भी उस पर पीटीआई के रैंक्स, जैसे मैंने कहा, बड़े खुश हुए हैं। उनको हमेशा से, मेरी कल भी शायद बात हो रही थी अपने वीलाग में, कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो खुशकिस्मत हैं कि इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्ट से उनको मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, जिस पर उनके मुखालफिन ये इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ पार्टी जो उनका फ़लाँ उसकी वो कोर्ट की, ये हाई कोर्ट की वो फेवरेट है, और जो भी वो पटिशन डालते हैं तो उनका जो फैसले हैं उन्हीं के हक़ में आते हैं। ये बातें पहले आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बारे में कही जाती थी, और बड़ी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मतलब बहुत सारी ज़मानतें नहीं होने वाली थी, फैसले उनके हक़ में नहीं होने वाले होते थे, वो भी होते थे, जिसके बाद वो अदालतों की कदर जो है बड़ी हद तक कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो गई थी कि लोग अब आपको पता है कि बात करते हैं, उन पर ये क्वेश्चन रेज करते हैं। और ये सबसे बड़ी मज़े की बात, इंटरेस्टिंग बात जो है, कारमा होते हैं ना सम टाइम, ये सबसे ज़्यादा बात जो है ना ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पे ये पीटीआई के हमारे दोस्त ही उठाते थे, इन्हीं के एमएनएज, इन्हीं के वज़ीर टीवी शोज़ में, ट्विटर, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा टारगेट करते थे कि ये देखें जनाब कि लाहौर की कोर्ट जो है ये तो सारी शरीफ ख़ानदान को रिलीफ मिलता है, उनके बच्चे बच्चे को मिलता है, और उनको घर बैठे उनको ज़मानतें मिल जाती हैं, वो पेश ना भी हों तो भी पुलिस को रोक दिया जाता है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के हवाले से आपको याद आ जाएगा कि वो पेश भी नहीं हुए थे अदालतों में, तो उन्होंने वहाँ बैठे बैठाए उनको उनको रोक दिया था कि आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने देखा जब इन्होंने बाहर जाना था, जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको बहुत सारा रिलीफ वहाँ से मिलता रहा है। सो इसके अलावा भी बड़ी एक लंबी लिस्ट है जिस पर इल्ज़ाम, और यही हमारे पीटीआई के दोस्त कहते थे। अब वो पीटीआई के दोस्तों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया पिछले कुछ अरसे से पेशावर हाई कोर्ट से, लिहाजा
وہاں پہ ایک ابھی تک کسی اور پارٹی نے اس پہ اعتراضات نہیں اٹھائے. اگر ٹپکلی طور پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت سارے لوگ اس پہ یہ بات بھی کرتے ہوتے ہیں کہ یہ ریلیف ان کو اگر جینون ہے، وچ آئی تھنک مائٹ بی جینون، اور اگر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو بالکل ٹھیک ہو، جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہوگا اٹ مائٹ بی ریسپیکٹڈ. لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی پٹیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئی؟ مطلب جورسڈکشن تو ٹھیک ہے پشاور ہائی کورٹ کی ہر جگہ پہ ہے، یا لاہور یا سندھ یا بلوچستان کی، وہ پورے ملک کے حوالے سے کوئی اس طرح کی پٹیشن کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہی پٹیشن وہ لے کر اس میں کیوں نہیں جاتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیوں اس میں گئے؟ اس پہ اگرچہ وہ پی ٹی اے کے بہت سارے وہ دوست جو ہیں وہ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ ماضی میں شاید انہیں ریلیف نہیں ملا کوئی اتنا بڑا جس کی وہ توقع کرتے تھے. اگر ملتا بھی ہے وہی والی بات، کبھی خوشی کبھی غم. سائفر میں کبھی انہوں نے ضمانت انہوں نے مسترد کر دی تو ساتھ میں کہا جی ٹرائل کو اوپن کر دیا جائے، جس سے وہ بیلنس کر دیتے تھے. ضمانت انہوں نے جیسے شامد قریش صاحب کی مسترد ہوئی، پھر وہ سائفر کیس پہ وہ گئے تو پی ٹی آئی کی فتح ہوگی کہ اوپن کریں، میڈیا ٹرائل جو ہے میڈیا کو بیٹھنے دیں، پبلک کو بیٹھنے دیں، اور بہت سارے ایشوز تھے جن پہ وہ پی ٹی آئی ان سے خوش نہیں تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملا. خیر اب وہ ریلیف ان کو وہاں سے ملنا جو ہے نا ان کو شروع ہو گیا ہے. ایک تو یہ بڑا ایک ان کے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا ان خبروں کی وجہ سے بلہ کا نشان جو ہے ان کو واقعی مل سکے گا، یا کوئی اور اسٹریٹجی یا الیکشن کمیشن اپنائے گا، یا طاقتور لوگ جو ادارے ہیں دے ول کم آؤٹ وتھ سم تھنگ ایلس، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ بلہ کا نشان جو ہے آپ نے پی ٹی آئی کو نہیں دینا. اگر آپ نے پی ٹی آئی کو بلہ کا نشان دیا تو پھر ان کے مخالفین جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی دین دے آر ان اے بگ میس. لیکن سوال وہی ہے جو آج جو پشاور ہائی کورٹ میں بھی اٹھایا گیا ہے کہ باقی پارٹیز کو بھی اسی طریقے کا اب نشانات سے محروم کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، پتہ ہے آپ کو. اچھا نواز لیگ جو ہے وہ شیر کے نشان پہ خیر ہمیشہ سے چلتی ہے. جناب مشرف کے دور میں بھی اگر مجھے یاد پڑتا ہے ان سے ان کا نشان نہیں چھینا گیا تھا ڈسپائٹ آل ایفرٹس. صرف پیپلز پارٹی جو ہے پارلیمنٹیرینز کے نام سے جب آئی تھی تو تلوار کا نشان ان سے واپس لے کے انہوں نے پھر تیر کا نشان لے لیا تھا. سو اب اس پہ کوشچنز بھی ہیں الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی انٹر پارٹی الیکشن پہ آپ کو پروسیس میں صرف اسی پہ اعتراض ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو الیکشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں کروائے، نواز لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے دیگر نے باقاعدہ ایک ڈیموکریٹک ایک طریقے سے الیکشن کروائے جو کبھی نہیں کروائے. ہم دیکھتے ہوتے ہیں نامینیشنز ہی ہوتی ہیں، بیٹھے ہوئے ایک ہوٹل میں اجلاس بلا لیا جاتا ہے جس میں کوئی اپنے ہی کوئی 100-200 بندے بیٹھ کے وہیں طے کر لیا جاتا ہے کہ جناب یہ چیئرمین ہوں گے، یہ تاحیات ہوں گے، یہ سینئر نائب صدر ہیں، یہ سیکریٹری ہیں، یہ میرے ساتھ ہوں گے، فلان ہوں گے، اور وہ بیٹھ کے نامینیشن کر دے. سو جمہوری کلچر تو کسی پارٹی میں نہیں رہا. لیکن خان صاحب سے پھر میں کہوں گا اس لیے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ کہتے تھے میں کراؤں گا، اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی پارٹی کا الیکشن جینون کروائے بھی تھے جس کے بعد پارٹی ٹوٹ گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا بڑا اس میں رولا پڑا تھا کہ جناب جب جہانگیر ترین صاحب تھے، علیم خان صاحب تھے، جسٹس وجیہ صاحب نے بڑے اس پہ رپورٹ لکھی تھی کہ جناب اس میں بڑی دھاندلی کی گئی ہے الیکشنز میں، اس میں بائنگ کی گئی ہے، اس میں ووٹ خریدے گئے ہیں. سو اس ملک میں جنرلی اگر آپ الیکشن کرانے کی کوشش کریں تو پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، آپس میں ریولری شروع ہو جاتی ہیں، پیسہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر جنرلی نہ کریں تو الیکشن کمیشن آپ کو پارٹی ڈیلسٹ کر دیتے، آپ کو نشان نہیں ملتا. سو دیٹس اندر ٹریجڈی. خیر یہ اپنی جگہ پہ. ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب کے وہ جو ہیں اگین ان کا بتایا جا رہا ہے کہ زرتاج گل صاحبہ ہیں ان کے کاغذات یہ نامزدگی ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں وہاں سے، جو بہت بڑا ڈیفینیٹلی بگ بلو ہوگا کیونکہ یہاں منسٹر رہی تھیں، وہ بھی ایک طرح کا فیس بن چکی تھیں ان پہ پی ٹی آئی کا ان 3-4 سالوں میں. اور ان کے اگینسٹ جو کینڈیڈیٹ جو ہیں اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ شاید ہی میں ہے سیاح آف ریلیف، کیونکہ ایک بڑا دھچکا تھا. مطلب ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ کسی خاتون نے وہاں سے وہ جو سردار ہیں ہمارے ان کے ڈیرہ غازی خان کے، بڑی ایک لیگسی ہے فروغ لغاری، اگر فروغ لغاری صاحب کی، اور ان کے بعد میں بیٹھ ہوں گی ان کو اچانک ایک خاتون ڈیرہ غازی خان جیسے ایک کنزرویٹیو ایک ایریاز میں جہاں پہ خواتین اتنی ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتی پالیٹکس میں، پبلک لائف میں خاتون آئے اور آ کے ایک ینگ لڑکی کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ اس وقت شادی شدہ تھی، آئے اور ان کو ہرا دے الیکشن. سو اٹ واز ون آف دا بگ اپ سیٹس جو اس وقت ہوئے تھے. اب پتہ چلا ہے کہ ان کے پیپر بھی جو ہیں وہ ان کی نامزدگی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی. اب وہ کہاں جائیں گی؟ لاہور ہائی کورٹ جائیں گی، یا وہ اس کے بعد ملتان ہائی کورٹ میں جائیں گی وہ ریلیف لینے کے لیے چیلنج کریں گی، یا پھر اب مجھے نہیں پتہ اس لا کا ٹو بی فیئر آپ بتا سکتے ہیں کیا پشاور ہائی کورٹ جائیں گی وہاں سے وہ ڈیرہ غازی خان سے اور کہیں گی کہ میرے نامزدگی کے پیپر جو ہیں ان کو مسترد کیا جائے کہ لہٰذا آپ ان کو روکا جائے اور اس فیصلے کو ریورس کیا جائے. سو دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. لیگلی
طور پر مجھے نہیں پتہ، میں پہلے سے بتا رہا ہوں میں کہ انہوں نے اس کو کہاں چیلنج کرنا ہے. کیا وہ الیکشن کمیشن کے آگے وہ چیلنج کریں گے دوبارہ ٹریبیونل میں، یا ملتان ہائی کورٹ جائیں گی، یا لاہور ہائی کورٹ جائیں گی، یا پھر جیسے میں نے کہا پشاور ہائی کورٹ میں جانے کا اگر آپشن ہے لیگلی طور پر وہ وہاں موو کر سکتے ہیں. صرف وہ کیا موو کریں گے پھر اگر یہ آپشن ہے، میں ویسے چیک کر لوں گا کہ اس کی لیگل کیا سچویشن ہے. تو پھر تو یہ تو پھر اس کے پی ٹی اے کے جتنے لوگوں کے نامینیشن پیپر جو ہے ریجیکٹ اگر ہوتے ہیں تو پھر سب کو پشاور ہائی کورٹ جانا چاہیے، وہاں سے ریلیف لینا چاہیے. ریلیف تو ان کو وہیں سے مل سکتا ہے، مل بھی رہا ہے اس وقت، نظر بھی آ رہا ہے. سو ایک اور بھی یہ سچویشن ہے. ساتھ میں ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا. ایم پی اے کو تحت ان کو پکڑ کے 14 دن کے لیے مزید اندر ڈال دیا آپ نے. اب جب وہ بڑے خوش تھے کہ جو سپریم کورٹ سے ہماری وہ ہو گئی ہے، ضمانتیں ہو گئی ہیں، آپ کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو رہا نہیں کیا گیا. سو وہ کہتے ہیں نا، ریاست کے پاس بڑے ٹولز ہوتے ہیں، بڑے طریقے ہوتے ہیں، آگے آپ کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہوتی ہے جو آپ کے احکامات پر اپنی پوسٹنگ کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے. لہٰذا وہ اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے تحت اگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 14 دن شاہ محمود قریشی صاحب کو باہر نہیں آنے دینا، پھر 14 دن بعد میں دیکھ لیں گے، تو وہ پھر ان پر عمل کل گزرتے ہیں. حالانکہ بہت سارے ہم نے دیکھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے کئی کیسز ہیں، اس میں آئی جی پولیس پر آئے ہیں، ڈپٹی کمشنر پر آئے ہیں، شہریار افریدی صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا بڑی وہاں پہ سخت ان کے خلاف وہ ریمارکس وغیرہ پاس کیے گئے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ کام ہو رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. پھر ایم پی اے کو تحت لوگوں کو وہ بھی کیا جاتا ہے. اب ہوگا کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، جو اس وقت پارٹی کو ضرورت تھی کہ کوئی ایک آدھ تو ہونا عمران خان صاحب کے بعد جو پارٹی کو لیڈ کرے، اور ورکر کو یہ امید ہو کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے ہیں باہر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہماری تھوڑی سی ریلیف ملنے والا ہے، کچھ سپیس ملنے والی ہے. سو وہ امید بھی چھین لے گی. جو کچھ وہی والی بات، کبھی کبھی وہ جو بعد میں تھیم میں نے بتایا، کبھی خوشی کبھی غم، کہ کبھی تھوڑی سی خوشی دے دیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو، جناب کو سائفر میں ضمانت کر دی جاتی ہے، اگلے دن ان کو جب منگل والے دن انہوں نے چھٹنا تھا، ان کو ایم پی اے کو تحت اندر کر دیتے ہیں. سو یہ چیزیں علیحدہ ہیں. اس پہ یقینی طور پر میرا خیال ہے اور کوئی خوش ہو نہ ہو ان کے ایم پی اے کو تحت اندر جانے پہ، یہ لطیف کھوسہ صاحب بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بعد میں سب سے زیادہ میں سینئر ہوں، پارٹی پہ میرا حق بنتا ہے. جن کو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں، واقعی 8 دن نہیں ہوئے ان کو، کھوسہ صاحب کو، تو وہ کہہ رہے ہیں جی میرا پارٹی پہ بڑا حق بنتا ہے. یہ بھی عجیب ہے، اس میں کیا کام ہے. انہوں نے بیرسٹر گور جو ہیں، یہ تو بڑے جونیئر ہیں، مجھ سے بہت جونیئر ہیں، ان کو کیا پتہ ہے. میرا تجربہ سب سے بڑا زیادہ سیاست کا تو ان کو ہے نہیں، ایون وکالت میں بھی میں ان سے سینئر ہوں. سو وہ پارٹی پہ جو سینئرٹی کا رکھ کر بیٹھے تھے اپنا دعویٰ، شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر آتے ہیں تو یہ دعویٰ ان کا ٹوٹتا ہے، کیونکہ قریشی صاحب جو ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین بھی عمران خان صاحب کے بعد وہ ہیں. اسد عمر صاحب بھی دور سے نکل گئے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب بھی چلے گئے ہیں، اور تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. پیچھے صرف شاہ محمود قریشی صاحب تھے. قریشی صاحب پھر 14 دن اندر ہیں، تو پھر اس کے بعد تو یہ کیا گیم ہے. مطلب یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں، پارٹی انہی کے حوالے کرنی ہے، انہی کو دین ہے، کسی اور پی ٹی اے کے بندے کو نہیں آنے دینا. سو ایک ہی دن میں اگر دیکھیں تو 2-3 وہی کام ہوا، کبھی خوشی کبھی غم، کہ ادھر سے اگر یہ بلا ملا ہے، بلا ان کو دوپہر میں واپس ملا ہے، نشان جو دیکھتے ہیں کہ اس کو الیکشن کمیشن یا باقی ادارے واقعی دیتے ہیں یا کوئی درمیان میں کوئی اور پھسوڑی ڈالتے ہیں. تو اسی وقت ہم نے دیکھا آج ہی شاہ محمود قریشی صاحب جو ایم پی اے کو تحت ادھر انہوں نے بند کر دیا. ادھر وہ زرتاج گل ہیں، ان کے کاغذ پیپر جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ مسترد کر دیا. سو ایک مکس قسم کا روزانہ کے بنیادوں پر ایک ڈوز دی جاتی ہے پی ٹی اے کے بیچارے ہمارے دوستوں کو. کسی صبح کو خوش ہیں تو شام کو غمزدہ ہیں، شام کو خوش ہیں تو صبح کو غمزدہ ہیں.